وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بابرکت خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، رفعتوں، عظمتوں، بلندیوں اور مراتب کے سب سے بلند ترین آسمان پر جب ہم سب کی نگاہ جاتی ہے تو سلسلہ ائمہ اہل بیت کی سنہری کڑی ہمیشہ بالکل نمایاں، انتہائی چمکتی ہوئی، انتہائی دمکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جن کی چمک اور جن کی دمک سے نہ صرف زمین والے بلکہ آسمان والے بھی فیض پاتے ہیں، جس سلسلے کی ہر کڑی، ہر ہستی اپنی الگ پہچان اور نمایاں شان رکھتی ہے، جن کے اوصاف جداگانہ ہیں اور جو اپنی اپنی ذات میں یگانہ ہیں۔ فضیلتوں اور رتبوں کی اسی کہکشاں میں ایک نام حضرت سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کا بھی ہے، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیارے اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے راج دلارے ہیں، جن کے سر اقدس پر نسل اسماعیل علیہ السلام میں 10ویں امام ہونے کا عظیم ترین تاج سجا، جو تقوی میں، پارسائی میں، عبادتوں میں اور ریاضتوں میں اپنے زمانے میں سب سے زیادہ نمایاں بھی تھے اور سب سے زیادہ ممتاز بھی تھے، جو نام علی کی صفات لیے حق کے ساتھ کھڑے رہے اور حق بھی جن کے ساتھ ہی کھڑا رہا، جو ہادی لقب کے ساتھ یعنی ہادی لقب لے کر بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کا سبب بنتے رہے، جو امامت کی منصب پر کئی ایک آزمائشوں اور امتحانات سے گزرے، جن کو مصائب و آلام کا سامنا بچپن ہی سے رہا، جو اپنی زندگی کے ابتدائی 6 سالوں ہی میں اپنے والد گرامی سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی سرپرستی میں بسر فرما سکے، اور اس کے بعد کم سنی ہی کے عالم میں اپنے والد ماجد کی شہادت کا غم آپ نے سہا۔ ناظرین کرام، عجب رنگ تھا صاحب، عجب رنگ تھا سیدنا امام نقی علیہ السلام کا کہ زندگی کی بیشتر راتیں سجدہ ریزی میں بسر ہوتی تھیں، اور عبادتیں اور ریاضتیں ایسی ہوتی تھی صاحب کہ جن کی عبادتوں اور ریاضتوں کا مبارک حوالہ لوگ دیا کرتے تھے۔ حق پر ڈٹے رہے، حق پر کھڑے رہے، حق کے ساتھ کبھی بھی سودا نہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے قریب ناظرین سریہ نامی ایک بستی میں اپنے خاندان کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی ورثے کو سنبھال کر اس کا فیض عام کرنے کے لیے اسی مقام پر آپ علیہ السلام درس حدیث کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ آپ کے درس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دور دراز سے لوگ تحصیل علم کے لیے آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ناظرین کڑی اتنی سنہری کڑی ہے صاحب کہ ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ کسی طرح سے آپ کی نظر کرم یا یوں کہیے کہ آپ کا فیض علم ان تک منتقل ہو جائے۔ علمی مقام اور مرتبے کا یہ عالم تھا کہ کیا علم ظاہر ہو کیا علم باطن ہو، اس وقت کے بڑے بڑے علماء آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا ناظرین، جن کے جد باب مدینۃ العلم ہو، جو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیض یافتہ ہوں، پھر یہ انہی کا منصب اور انہی کا یقیناً یوں کہہ لیجئے کہ اسٹیچر تھا اور انہی پر زیبا تھا کہ عراق کا سب سے بڑا عالم عبید اللہ جنیدی بھی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں میں علم و ادب کا
ایک باب کھولتا ہوں تو کئی ایک باب اس بارگاہ سے کھل جایا کرتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کو علم سکھا نہیں رہا بلکہ آپ علیہ السلام سے علم سیکھ رہا ہوں. یعنی ناظرین آپ علیہ السلام کے لیے دشمن بھی پکار اٹھتے تھے کہ وہ زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر اور کائنات میں سب سے افضل ہیں. بلکہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کو اہل بیت اطہار کا علم اور ان کی سخاوت اور وراثت یعنی ان کی سخاوت وراثت میں ملی. آپ علیہ السلام انتہائی متقی و پارسا اور عبادت و ریاضت کے مکمل پیکر تھے. سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کی اپنی سیرت و اخلاق اور کمالات میں ناظرین سلسلہ ائمہ اہل بیت کا ایک پرتاؤ نظر آتا ہے. یعنی وہ امتیازی کمالات جو اس سلسلے کا تقاضا ہے وہ آپ علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود تھے. لہذا تاریخ آپ علیہ السلام کا یہ انداز اپنے سینے میں آج بھی مکمل طور پہ رقم کیے ہوئے ہے کہ قید خانہ ہو یا نظر بندی کا عالم ہو، آزادی کا زمانہ ہو، ہر وقت اللہ کی یاد میں یعنی ہر حال میں یاد الہی، عبادت، مخلوق خدا سے استغنا، ثابت قدمی، صبر و استقلال، مصائب کے ہجوم میں ماتھے پر شکن کا نہ آنا، اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی حلم مروت سے کام لینا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنا امام علی نقی علیہ السلام کے نمایاں اوصاف حمیدہ تھے. ناظرین کرام اندازہ کیجئے کہ دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے رغبتی اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ قید و بند کے زمانے میں جہاں آپ رہے، آپ اندازہ کیجئے کہ آپ علیہ السلام کے مصلے کے سامنے ایک قبر ہر وقت خود ہی رہتی تھی. دیکھنے والے اس کو حیرت سے بھی دیکھتے تھے اور دہشت سے بھی دیکھتے تھے اور یہ سوال کرتے تھے کہ کیا عالم ہے. تو بس آپ یہی فرماتے تھے کہ میں اپنے دل میں موت کا خیال قائم رکھنے کے لیے یہ قبر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں. بس ناظرین 12 برس کی صحبتیں آپ نے برداشت کی، متوکل نے بہت زیادہ ظلم و ستم آپ پر کیا اور آخر میں ہوا وہی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. بس معتز باللہ کے دور میں آپ کرتے پیر صاحب آپ سے، ظاہر ہے جس خاندانی عظمت کے ڈنکے زمین و آسمان پہ بجتے ہیں اس عظمت کے اس سلسلے میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں، تو وہیں سے آغاز کیجئے. پلس یہ بتلائیے کہ ائمہ اہل بیت میں جو ظاہر ہے آپ کا مقام و مرتبہ ہے وہ کیا، اور بچپن خاص طور پہ آپ کا بڑا تکالیف میں گزرا، پھر آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے جو اوصاف حمیدہ عطا ہوئے تو وہ القابات کی صورت میں آپ کی شخصیت کا ایک ریفلیکشن بن گئے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سادات کا ہے نور ستارہ علی نقی، سبحان اللہ. بے بسوں کے دل کا سہارا علی نقی، غم مٹ گئے تو مشکلیں آسان ہو گئیں اللہ، جب بھی کسی نے رو کے پکارا علی نقی. اللہ پیکر تقوی و طہارت، چشمہ جود و سخاوت، اللہ، زینت مسند امامت، حضرت امام علی نقی علیہ السلام بہت بڑے سخی، بردبار اور عالم علوم القرآن ہیں. جیسے آپ نے انٹرو میں اشارہ دیا کہ آپ ائمہ اہل بیت اطہار میں وہ جو سلسلۃ الذہب، وہ سنہری زنجیر جو ہے منور اور روشن اور تاباں، اس کی آپ 10ویں کڑی اور گلدستہ اہل بیت میں آپ 10ویں شخصیت ہیں ائمہ اہل بیت اطہار میں. تو اللہ رب العزت نے بے پناہ فضل اور بے پناہ انعامات سے نوازا تھا. بے شک. اب ابتدا ہی سے سنت الہیہ یہ ہے کہ جس بھی کسی کو عظمتوں سے
روشناس کرانا ہوتا ہے، عظمتوں کی مسند پہ بٹھانا ہوتا ہے، اس کے لیے آزمائشیں جو ہیں وہ اس کی زندگی کا بہت بڑا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر ہم دیکھیں تو آپ نے نسل اسماعیل کا ذکر کیا تو میں وہ آیت اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر دیکھیں تو آپ کا تذکرہ تو قرآن حکیم کی متعدد صورتوں میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ پر سلام بھی، سلام علی ابراہیم، لیکن جہاں سے قرآن نے آپ کے ذکر کا آغاز کیا ہے، پہلی آیت جو سورہ بقرہ میں ہے وہ ابتلاء اور آزمائش کے حوالہ سے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یعنی یہ پہلی آیت، اور ذکر کرو، یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو چند آزمائشوں سے آزمایا اور وہ ان میں پورا اترے، اور ہم نے فرمایا بے شک ہم تجھے بنی نوع انسان کا پیشوا بنا دیں گے۔ یہ ایک اصول ٹھہرا کہ پیشوائی کے لیے ابتلاء اور آزمائش لازم و ملزوم ٹھہری، درست۔ اور اللہ رب العزت تو عالم ہے، خبیر ہے، سب کچھ ہے، اپنی شان سے جانتا ہے، وہ صرف دنیا والوں کو اور ملائک کو دکھانا یہ چاہتا ہے کہ جنہیں میں چنتا ہوں وہ کس قدر عزم صمیم کے مالک ہوتے ہیں کہ کبھی دکھ، ابتلاء اور آزمائش ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتے۔ یہی شان حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ذات مبارک میں آتی ہے کہ آپ کو بہت ہی کم عمری میں اپنے عظیم والد گرامی حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی جدائی جو ہے وہ برداشت کرنا پڑی، اور اس عظیم ہستی نے یعنی جتنی بھی آپ بچپن کی تکالیف اور مشکلات آپ لیں نا جی، وہ ساری یتیمی سے منسلک ہیں۔ جی جب تک ایک گھنا سایہ دار درخت موجود ہو اس وقت تک تو کوئی تپش اور تمازت نہیں پہنچتی۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ سب کی بنیاد جو بنتی ہے وہ اس سایہ شفقت سے دوری بنتی ہے، ایسا ہی، بالکل ایسا۔ اور وہ یہ اس پہ میں نے سمو دیا بات کو، اس کو آگے ہم جتنا بھی کھولیں گے کھلتی چلی جائے گی۔ تو آپ کی عظمت، آپ کی شان، خاندانی وقار اور وجاہت کے لیے یہ بات سمجھنی کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ آپ اس مبارک گھرانے کے فرد فرید ہیں جو مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم دونوں ہستیوں کا خون، اپنے خون بھی اور نور بھی اپنے وجود مسعود میں لیا ہوا ہے، لیے ہوئے ہے۔ یہ علم، تحصیل اور جیسے آگے ذکر ہوگا یہ عبید اللہ جنیدی وغیرہ کا، یہ جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، ائمہ اہل بیت اطہار کی تعلیم کہیں اور سے ہوتی ہے، اور یہ اس دنیا میں آتے ہی جداگانہ شان کے ساتھ ہے۔ ان کا ممتاز اور منفرد مقام جو ہے اور ان کی زندگی کے جو پاکیزہ کام ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ نسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی جو امام ہے وہ منفرد اور یگانہ ہوتا ہے، اور اس کی چمک سب سے الگ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عطا سے، اس کے خاص کرم سے اسے الہام کی وہ خاص کیفیت حاصل ہوتی ہے جس سے دیگر ہستیاں جو ہیں بے شک وہ خانوادہ نبوت ہی کی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ الہام کے سبب سے جو اس کا تعلق اپنے رب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ نائب اور جانشین اپنے دور میں ہوتا ہے، اس حوالہ سے جو فیض اسے مل رہا ہوتا ہے وہ اسی کے لیے خاص ہوتا ہے۔ تو حضرت امام علی نقی علیہ السلام جو بہت ہی عظمت اور شان والی ہستی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے ذریعہ سے بہت سے معاملات کی عقدہ کشائی کی، آپ کا صبر، آپ کا حلم، مشکلات پر ثابت قدمی، اور یہ ہر مشکل کے بعد، ہر مشکل سے گزرتے ہوئے، ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے صبر اور شکر کے ساتھ اپنے پروردگار کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا، یہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شان ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ کی یہ معرفت عطا فرمائی، اپنی اس قدر محبت عطا فرمائی کہ سوائے پروردگار عالم کی محبت کے آپ کی نظروں میں ہر دکھ جو ہے وہ اس کی ہیچ ہوتا تھا، کسی بات کی کوئی جو ہے وہ آپ کے سامنے اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے خاص ایک شان آپ کو عطا فرمائی تھی، آگے انشاءاللہ گفتگو ہوتی۔ اچھا، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، خوبصورت امید پیر صاحب نے اس کو باندھی ہے، مدینہ پاک کے قریب بستی میں، سریہ نامی بستی میں ایک خاصا وقت گزارا اپنے خاندان کے ساتھ، اور یہی وہ موقع تھا جہاں عباسی حکومت کو خاص طور پہ جو ہے وہ ایک کڑنی پیدا ہو گئی تھی کہ کسی طرح سے
عوام سے اہل بیت اطہار کے اس سلسلے کو ڈیٹیچ کیا جائے اور باقاعدہ پلان جو ہے وہ اپنا عبید اللہ جنیدی کو لانچ کیا گیا ایک خاص سازش کے تحت. تو وہ کیا ہوا تھا, پورا منظرنامہ کیا تھا؟ اس کے بعد عبید اللہ جنیدی کا ایک جملہ تو میں نے عرض کیا, ذرا بتائیے نا تفصیل اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جنید بھائی, آپ نے خوبصورت بات شروع کی, پھر پیر صاحب نے بڑی خوبصورت کڑیاں اس کی چلائیں. القاب کی بات چل رہی تھی تو ایک جملہ اس پہ دے کے میں اپنی جو خاص جہت ہے اس کی طرف آتا ہوں. ہمارے معاشرے میں کوئی اور رواج ہے, لیکن عربوں کی ہسٹری میں ایک رواج ہے. اچھا, وہ کیا؟ کہ وہاں لقب جو ہے وہ رعایتاً نہیں دیا جاتا, وہاں ہمیشہ لقب حقیقتاً دیا جاتا ہے. کیا کہنے, ہمارے یہاں القابات بڑھتے ہیں, ہمارے ہاں رعایتاً لقب دیے جاتے ہیں پیسوں کی وجہ سے. کیا اچھی بات ہے, کیا اچھی بات. یہ عرب ہسٹری ہے, اور آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں جناب ابو بکر کی ذات پاک کے لیے لقب صدیق آیا, حضرت عمر پاک کی ہستی کے لیے فاروق آیا, حضرت عثمان کے لیے غنی آیا. تو عین جو ان میں صفات عالیہ ہوتی تھی ان کا تذکرہ یہ عرب کلچر ہے, اس کو شخصیت سے وہ ہائی لائٹ کر دیتے. عرب کلچر ہے, اور آپ جانتے ہو کلچر بڑا سخت چیز ہوتا ہے, اس سے آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے, بڑا مشکل ہوتا ہے. امام علی نقی کے 2 لقب جو ہیں یہ بہت معروف ہے, ویسے تو بے شمار لقب ہے. ایک آپ کا نقی اور ایک آپ کا ہادی. اب سوچنا یہ ہے کہ یہ نقی ہیں تو کن میں سے نقی ہیں, اور یہ ہادی ہیں تو کن میں سے ہادی. بھائی کیا اچھا جملہ ہے, سبحان اللہ. یہ نقی ان لوگوں میں سے ہیں جو سارے نقی ہیں, سبحان اللہ, اور ہادی ان لوگوں میں سے ہیں جو سارے ہادی ہیں. بھائی کیا کہنے. تو اس حوالے سے آپ کا جو معیار ہے وہ یقیناً انسانیت کے لیے کافی و وافی ہے. سبحان. اب چلتے ہیں آپ کے اس بستی میں شب و روز جو گزرے, جو مدینہ پاک کے قریب ہے تھریاست. ظاہری بات ہے جو پہلے 2 عباسی خلفاء ہوئے نا آپ کے دور میں, ایک معتصم اور ایک واسق, وہ اپنی کچھ پریشانیوں کی وجہ سے, میں ان کا تفضل تو نہیں کر سکتا کیونکہ اور معاملات کر بھی نہیں رہا, اپنی کچھ پریشانیوں کی وجہ سے وہ ادھر اتنی توجہ نہیں کر سکے اہل بیت کی مخالفت کی طرف, وہ حکومتی جو ٹربلنس تھی ان کی جتنی باقی احباب نے کی ہے. تو وہ جو وقت ملا ہے نا امام علی نقی کو ان 2 خلفاء کے دور میں یا بادشاہوں کے دور میں, وہ وقت آپ نے بڑا کمال انداز میں گزارا, اس کو پراپر یوٹیلائز کیا اور فیض کے دریا بہائے. اب ظاہری بات ہے یہ بادشاہ ایسے ہیں جس طرح پیر صاحب کہہ رہے تھے, اور آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ان کا علم کا لائن اور تقوی کی لائن تو کچھ اور ہے, کچھ اور لیول. اب انسان جتنا بھی حضرت برا ہو جائے, اس کا ایک پرابلم ہے, یہ ہر دور میں جو فطرتاً انسان ہے وہ علم کو بھی پسند کرتا ہے اور تقوی کو بھی پسند. 100% بالکل ٹھیک ہے, یہ فطرتاً انسان کی بات ہے. خود برا ہوگا لیکن متقی آدمی کو پسند بہرحال کرے گا, یہ اصول کی بات, جو فطرتاً انسان. بالکل ٹھیک. اچھا, اب امام علی جو تھے وہ ظاہری بات ہے علم میں بھی بے مثال تھے اور تقوی میں بھی بے مثال تھے. تو پوری جو اس وقت کی معاشرت تھی, لوگ تھے, وہ نہ صرف یہ کہ وہ جو صرف اہل بیت سے منسلک تھے لوگ وہ ادھر آنے لگے, بلکہ انسانیت ادھر کھینچنے لگے. اوکے ٹھیک ہے. وہ جو سریہ اگرچہ بسائی تو کتابوں میں آتا ہے, امام موسیٰ کاظم نے وہ محلہ بسایا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو صحیح معنوں میں جو بسنا نصیب ہوا وہ امام علی کے وسیلے سے نصیب. اچھا, یہ بالکل مدینہ پاک کے ساتھ ملی, بالکل متصل سے محلہ کہہ لیں, ایک اس کا حصہ کہہ لیں, بالکل ٹھیک. لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بس گئی کسی بسانے والے کے ساتھ, تو وہ اس انداز میں جو بسائی ہے, یہ بستی بستے یہ جو اس انداز میں بسائی ہے, کیونکہ امام موسیٰ کاظم کو تو وہاں بہت کم رہنا وقت ملا, یہ بہت عرصہ وہاں پہ رہے. بالکل ٹھیک ہے. جب تک آپ واپس نہیں آئے, مطلب ادھر واپس کیا کہہ رہا ہوں, سوری, جب تک ادھر سامرا کی طرف نہیں آئے تو آپ کا وہاں پہ ڈیرا رہا, مدینہ شریف, سریہ مدینہ. تو وہ یہ یوں اگر اس معنوی انداز میں کہا جائے کہ وہ بستی آپ نے بسائی ہے تو اس میں خوبصورتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ آپ کی وجہ سے اس بستی کے بسنے کا عالم جو ہے وہ جہان سے انوکھا ہو گیا. درست. اب ہر کوئی ادھر کھنچ رہا ہے, ہر کوئی ادھر کھنچ رہا ہے. تو بات چل رہی تھی آپ کے علم پر, تقوی پر. تو جب لوگ جو ہیں وہ ادھر اس کثرت کے ساتھ جانا شروع ہوئے, تو بادشاہت کو تو آپ کو پتہ ہے یہ چیز تو ان کو پریشان ہوتی ہے, اور ان کے چیلے ایجنٹ بھی وہاں پہ موجود تھے, وہ سارے پریشان, بغض والے لوگ بھی موجود تھے کہ یار یہ بڑے ہوں تب بھی لوگ ادھر کھنچتے ہیں, اور یہ ظاہری طور
پہ چھوٹی عمر میں ہو تب بھی یہ مرکز ہوتے، تو وہاں سے بھی جو اس قسم کے لوگ تھے بادشاہت کے جاسوس، انہوں نے بادشاہت کی بارگاہ میں بھیجا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہے، لوگ اتنے آ رہے ہیں ان کی طرف کہ اب تمہاری بادشاہت کے پلے حکومت پلٹ جائے گی، حکومت پلٹ۔ تو اب کوئی اس طرح طریقہ کیا جائے کہ اپنا کام بھی ہو جائے، لوگ بھی ان سے دور ہو جائیں، اور ظاہری طور پر محسوس بھی یہ ہو کہ بادشاہت ان کی خدمت کر رہی، اپنا علم ان کے منہ میں دینا چاہتے تھے، اپنی خدمت ظاہری طور پر محسوس یہ ہو کہ یہ خدمت کر رہے ہیں۔ جی جی، یعنی یہ ڈبل گیم تھی نا، کرنا ظلم تھا، طریقہ ظلم کا تھا، لیکن انداز خدمت کا اپنانا تھا تاکہ جو لوگ ہیں ان میں ہمارا وہ ماحول بھی قائم رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ چونکہ امام ابھی عمر میں تھوڑے ہیں، انہیں کے والد صاحب جلدی پردہ کر گئے ہیں، تو انہیں تربیت کے لیے بڑی ضرورت ہے، بہت بڑے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو بڑی ضرورت ہے اس کام کے لیے۔ انہوں نے جس کا نام آپ لے رہے ہیں عبید اللہ جنیدی کو منتخب کیا، اور اس کی سابقہ ہسٹری یہ تھی کہ وہ ذہنی طور پہ بغض والا تھا اور بادشاہت کا بہت بڑا وفادار تھا، اور علمی اعتبار سے اس کا بہت بڑا نام تھا۔ ویسے بھی ایک اصول کی بات ہے کہ جب کوئی بادشاہت سے منسلک ہو جاتا ہے تو چھوٹا عالم بھی ہو تو لوگ اسے بڑا کہنے لگتے ہیں، درست 100% ٹھیک۔ تو عبید اللہ جنیدی کے لیے میں یہی کچھ کہوں گا، تو اس کو جناب بھیج دیا گیا، اور اس کو استاد کے اختیار نہیں دیے گئے، ساتھ میں حاکم کے اختیار دے دیے گئے کہ وہ اب اس اپنے خاص جگہ پر اسی بستی میں آپ کو رکھتا اور کہتا جی کہ وہ تربیت کا ایک نظام ہے۔ اصل مقصد اس کا یہ تھا کہ اپنی پیغام پہنچائے اور لوگوں کو آپ تک پہنچنے سے دور رکھے، بنیادی مقصد۔ لیکن پھر وہ سورج تو سورج ہوتا ہے، آنکھیں چدیا جاتی ہیں۔ پھر ایک مرحلہ اس جنیدی پہ بھی یہ بات آیا کہ کسی نے آپ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں سکھانے آیا ہوں، حقیقت میں ان سے سیکھ رہا ہوں، اور انہیں صرف اللہ نے قرآن کا علم حفظ میں نہیں دیا، تعویل کا، تعبیر کا سارا علم دیا ہے۔ اور مجھ سے اگر پوچھو تو سچ یہ ہے کہ اس وقت زمین پر جو سب سے بڑی ہستی ہے علم اور تقوی کے اعتبار سے ہستی، وہ یہ شاگرد بچہ نہیں، یہ رئیس قریش امام علی نقی کی ذات پاک۔ اور کمال یہ کہ میں صرف ایک باب کھولتا ہوں، وہ سامنے کئی ابواب کھول دیا کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے، امام علی نقی علیہ السلام، ظاہر ہے چونکہ بات علم کی آ گئی تو امام علی نقی علیہ السلام کے ایک علمی جواب ہی کا ذکر کر لیتے ہیں، اور دیکھیے کہ وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں کیا آپ کو چاشنی عطا فرمائی ہے اور کیا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ شاہ روم جیسا آدمی جو ہے وہ پھر مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا جو علمی مقام ہے اسی پہ تھوڑی اور گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ آج بہت ضرورت ہے صاحب کہ ایکچول علم جو ہے ہم اس کو تلاش کریں۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 صدی ہجری کو اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں حضرت امام علی نقی آپ کو علم کا سورج دکھائی دیں گے۔ سبحان، اس میں بڑے بڑے محدثین آئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت علمی طور پہ جن کو عطا کی گئی وہ خانوادہ رسول کے یہ شہزادے ہیں حضرت امام علی نقی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خانوادے کے لیے علم اور تقوی کو ہی انتخاب فرمایا، یعنی یہ جوہر حضور علیہ السلام کی خواہش پر حضور علیہ السلام کی اولاد کے دلوں میں اللہ کی طرف سے ودیت کیا گیا۔ یہی وجہ ہے اگر آپ جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں ان کو سٹڈی کریں تو ان کا کوئی استاد آپ کو نہیں نظر آئے گا، بلکہ وہ سب کے استاد نظر آئیں گے۔ کیا اچھی بات ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور نے یہ چاہا ہے۔ آپ دیکھ لیں خانوادہ رسول میں آپ کو بادشاہت نہیں ملے گی، آپ کو دولت کی فراوانی نہیں ملے گی، آپ کو بڑے بڑے بنگلوز نہیں ملیں گے، ان میں ملے گا تو یہ علم اور حکمت ملے گی۔ کیا اچھی بات۔ یہ حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میرے بچے جو ہیں قیامت تک وہ علم کو پھیلانے والے بنے، اللہ کی معرفت کو دلوں میں ڈالنے والے بنے۔ تو حضرت امام علی نقی وہ شہزادے ہیں کہ جن کے پاس بادشاہوں کو بھی آنا پڑتا تھا، حالانکہ وہ ظلم بھی کرتے تھے، بغض بھی کرتے تھے، نفرت بھی کرتے تھے، ہیلا سازیاں بھی کرتے تھے، آپ کے بارے میں پروپیگنڈا بھی کرتے تھے، لیکن علم چیز ہی ایسی ہے، بادشاہ ہو عوام ہو، مانے نہ مانے، بالآخر ایک دفعہ آنا ضرور پڑتا ہے۔ اور کجا اس کے کہ ظاہری علم
بھی اور باطنی علم بھی. آپ نے 6 عباسی حکمرانوں کا زمانہ آپ نے پایا اور اس میں برکتیں لٹائی ہیں. آپ نے معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین اور معتز، یہ 6 بادشاہ جو ہیں اس دور میں آپ نے عوام کو جو علم کا نور دیا ہے وہ واضح اور صاف نظر آتا ہے. جب بھی بادشاہوں کو کوئی پرابلم ہوتی تھی تو ان کو ایک ہی در نظر آتا تھا، وہ امام علی نقی کا در نظر آتا تھا. اچھا جتنے بھی بادشاہ تھے ان کا ائمہ کا ہی در آخر میں کوئی بھی تھے، یعنی وہ ظلم بھی کرتے تھے اور پوچھنے ان کے در پر آتے. ایسا ہی اب دیکھیں آپ، متوکل تھا، اس نے بڑے ظلم کیے ہیں. متوکل کو کسی نے زہر دے دیا اور اس نے جو ہے وہ یہ منت مان لی کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں کثیر تعداد میں درہم جو ہے وہ خیرات کروں گا. اب وہ ٹھیک ہو گیا، منت اس کی پوری ہو گئی. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب یہ کرنا کیا ہے. تو اب اس نے جو ہے وہ حضرت امام علی نقی کے پاس بندہ بھیجا، جس کو آگے پیر صاحب بیان کریں گے. اور اسی طریقے سے شاہ روم جو تھا، شاہ روم نے ایک خط بادشاہ کو لکھا اور اس کے اندر یہ بات لکھ کے بھیج دی کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے ایسا کلام الہی، ایسی صورت جس میں 7 حروف کا استعمال نہ ہوا ہو، سا، جیم، خا، زا، شین، ضا اور فا، اس کا استعمال نہ ہوا ہو، وہ کوئی بندہ تلاوت کر لے تو اللہ اس کو نجات عطا کر دیتا ہے. تو کہتا ہے میں نے اپنی کتابوں میں تو ایسی صورت نہیں پائی ہے، اگر آپ کے قرآن میں ایسی ہے تو مجھے بتا دیجئے. تو بادشاہ نے تمام علماء کو اکٹھا کیا، غور و خوض کے بعد ان کو اس مسئلے کا حل نہ ملا تو امام علی نقی کی بارگاہ میں پھر بادشاہ کو اپنے جو ہے نا وہ 2 زانو طے کرنے پڑے اور عرض کرتا ہے کہ آپ اس مسئلے کا حل فرمائیں. تو آپ نے فوراً جواب دیا بلا کسی توقف کے اور وقفے کے. آپ نے کہہ دیا وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے اندر یہ جو ہے وہ 7 حروف استعمال نہیں ہوئے ہیں. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ بھی بتا دیجئے. تو آپ نے وہ پھر اپنے علم کا ایسے خوبصورت انداز میں اظہار فرمایا کہ سا کا اس لیے استعمال نہیں ہوا کہ اس سے ذہن صبور یعنی ہلاکت کی طرف جاتا ہے. جیم کا استعمال اس لیے نہیں ہوا، اس کی توجہ جہنم کی طرف بھی دماغ کی جاتی ہے. خا کا استعمال اس لیے نہیں ہوا، اس سے خیبت کی طرف دماغ جاتا ہے. زا کی جو ہے وہ استعمال اس لیے نہیں ہوا کہ جہنم کا کھانا ہے زقوم، اس کی طرف دماغ جاتا ہے. شین کی طرف استعمال اس لیے نہیں ہوا، اس کا استعمال نہیں ہوا کہ اس میں شقاوت کی طرف دماغ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ضا کا استعمال اس لیے نہیں ہوا کہ اس میں ظلمت کی طرف دماغ جاتا ہے. اور فا کا استعمال اس لیے نہیں ہوا کہ اس میں فرقت کی طرف دماغ جاتا ہے، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ ہے ہی سراپا رحمت. اس سے اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا بیان کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کا استعمال نہیں کیا ہے. یہ الفاظ سنتے ہی، یہ جواب سنتے ہی شاہ روم جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور ان کے ڈنکے 3ری صدی سے لے کر آج تک اور قیامت تک بجتے رہیں گے، کیونکہ علم کا مہتاب روشن ہی ایسا ہوا. پیر صاحب ذرا یہ بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو علم باطن سے نوازا اور خاص طور پہ آپ کی بڑی کمال کرامات ہے، ذرا اس کے بارے میں ذرا ذکر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے اشعار نے تو ذوق دوبالا کر دیا سبھی احباب کا. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا ایک خاص ارشاد مبارک ہے. قرآن حکیم نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے جناب حضرت آصف بن برقیہ کے تخت بلقیس کے لانے کا. بالکل صحیح.
آپ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پاس ایک اسم اعظم اللہ رب العزت کا تھا جس کی برکت سے وہ ہزاروں میل سے وہ تخت جو تھا انہوں نے پلک جھپکتے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ درست۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ایک اسم اعظم کی برکت یہ ہے، اور ہمیں اہل بیت نبوت کو اللہ نے 72 اسماء اعظم، اللہ یعنی کل اکبر، 73 اسماء اعظم ہیں، 72 اسماء اعظم کا علم ہمارے پاس ہے، اور ہمارے عجائبات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہ ناد علی کی جو عبارت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں حضرت مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت نے الامن والعلا میں ناد علی کی عبارت کو نقل کیا، عبارت کو اب اس کو دیکھیں نا تو اس میں ناد علی مظہر العجائب، پکارو حضرت علی مرتضیٰ کو جو عجائبات کے مظہر ہیں، یعنی چونکہ وہ مرکز ہیں ائمہ اہل بیت اطہار کا، پہلے امام ہے اور مرکز ہے، تو عجائبات کے مظہر ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت کا جو خاص علم ہے وہ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا، یعنی ابتدا میں بھی تھوڑا سا یہ اشارہ کیا۔ جی جی۔ اب یہ اس کے ایک خوبصورت واقعہ جو موجود ہے تذکروں میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب۔ علمی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، روحانی بصیرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور آپ کی کرامت جو ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے بالکل ایسا کہ یہ اس کا واسق کا زمانہ تھا، تو اس کے دور میں یہ ایک بات چلی، بحث چلی، سب لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے معذرت کی کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو اس وقت کے چیف جسٹس سے قاضی القضات یحییٰ بن اقسم، اس نے اس سے پوچھا گیا، اور یہ اس وقت کی بغداد کی اتنی بڑی سلطنت ہے جب یورپ کی کوئی دانشگاہ جو ہے وہ روشن نہیں تھی، ایسا ہی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، بالکل ایسا یعنی پوری دنیا میں اس وقت مملکت اسلامیہ تھی، اور عروس البلاد یعنی بغداد عروس البلاد، شہروں کی دلہن، پورا علم اہل فن، جیسے بھی اس کا حب تھا وہ وہاں یعنی وہ سمٹے ہوئے تھے، اس کا حب تھا، ٹھیک، حب تھا اس کا۔ اب وہاں کا چیف جسٹس جو ہے اس مملکت کا، وہ سوال دینے سے عاجز، جواب دینے سے عاجز ہے، بالآخر رجوع کیا گیا، جیسے علامہ صاحب اور بات خوبصورت سبھی نے کی، بالآخر رجوع کیا گیا حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ سوال یہ تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور بامر الہی آپ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد پہلا حج کیا، اور حج کے بعد جب حلق کروایا تو آپ کے سر کے بال کس نے مونڈے؟ اچھا، کیونکہ پہلے انسان ہے، پہلے انسان ہے، ابو البشر ہے، کمال، بڑا ٹیکنیکل سوال ہے۔ تو بال، سر کے بال کس نے مونڈے؟ جب یہ بات سوال آیا تو سب مطلب عاجز ہیں، آپ کو سے عرض کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، انہوں نے کہا جی یہ سارے لاجواب ہیں، اسی لیے تو آپ کو تکلیف دی گئی۔ آپ نے پھر روایت پڑھی اور اس کی اسناد کو پہلے پڑھا، یعنی اپنے والد گرامی اور جد امجد حضرت مولا علی مرتضیٰ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، پورے اسماء، میں وقت کی وجہ سے نہیں لے رہا، پوری اسناد پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے ایک یاقوت لے کر آئے، اور اس یاقوت کو جناب آدم علیہ السلام کے سر مبارک پر پھیرا، اور بال اتر گئے اس سے، اور سر مبارک سے ایک روشنی نکلی آدم علیہ السلام کے، جہاں تک وہ روشنی پھیلی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اس جگہ کو حدود حرم مقرر کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، یعنی اس میں ایک بات میں آپ علم بھی دیکھیں، آپ کی باطنی بصیرت بھی دیکھیں، عجائبات بھی دیکھیں، روحانی کمالات بھی دیکھیں، اور آپ کی کرامات بھی، بھی بالکل ٹھیک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔
کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ وبائی امراض سے حفاظت کا آپ کو عمل بتلاتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 100 بار سورہ قاریہ کی تلاوت کا معمول بناتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی وبائی اور موسمی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ حسد نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ بہت ریلیونٹ ہے آج کے اس معاشرے کے حوالے سے کہ حسد نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، غرور کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، خودبینی تحصیل علم سے مانی اور پستی و نادانی کی طرف کھینچنے والی ہے، کنجوسی بڑا مذموم اخلاق ہے، اور لالچ بہت بڑی بری صفت ہے۔ گلشن علی کا گل تر علی نقی ہے، گلشن علی کا گل تر علی نقی ہے، گلشن علی کا گل تر علی نقی، ہادی جہاں کا نور کا علی نقی، ہادی جہاں کا نور کا پیکر علی نقی، لرزاں تھے جس نام سے لرزاں تھے جس نام سے اہل ستم سبھی، زہرا کا چاند شوکت حیدر علی نقی، زہرا کا چاند شوکت حیدر علی نقی، قرآن شناس عارف حق بھی فقیہ بھی، قرآن شناس عارف حق بھی فقیہ بھی، بحر علوم دین کا شناور علی نقی، بحر علوم دین کا شناور علی نقی، ساجد امیر اہل حرم ہے، سخی ہے وہ، ساجد امیر اہل حرم ہے، سخی ہے وہ، عرفان کے ہے بانٹتا گوہر علی نقی، عرفان کے ہے بانٹتا گوہر علی نقی، ہے گلشن علی کا گل تر علی نقی۔
صل